بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور شیر خدا حضرت علی سلام اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت فاطمہ خاتون جنت کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب آپ علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازار میں قیدی بن کر دیا۔ جب انہیں اسیر بنا کر دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس خطبے کے ایک ایک لفظ نے جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والے حکمرانوں اور ناظمیوں نے مسخ کر کے لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق سے ختم کرنے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہرانے والے محب اہل بیت کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہا، اور معرکہ کربلا کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ امیز خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ تھا۔ آپ حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام زینب آپ کے نانا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا رکھا تھا۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھیں اور تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ گویا آپ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ تھی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے آپ کے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں اور بھائی کو قتل کیا گیا۔ جب امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو اس یزید پلیت نے اپنی چھڑی سے آپ علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کو چھیدنا شروع کر دیا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھری پھیر رہا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو ان پر غصہ آیا اور اس نے انہیں دربار سے نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور حضرت امام حسین کی برائی کرنے لگا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اس ملعون نے کہا کہ معاذ اللہ، آج عزت والے کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی اور ذلت والوں کو ذلیل کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ سن کر حضرت زینب سے مزید خاموش نہ رہا گیا اور حیدر کرار حضرت علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یزید کے بھرے دربار میں حضرت زینب کبریٰ نے جب خطاب فرمایا تو عجیب عالم تھا، یوں لگتا تھا جیسے آگ برس رہی ہو، زلزلہ آ گیا ہو۔ یزید کو اپنا راج محل کی دیواریں گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اپنے اقتدار کے سارے چراغ بجھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وزراء کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، امراء اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، سفراء دم بخود تھے اور بہت سی شخصیات فوری طور پر صورتحال کے پس منظر سے مکمل آگہی کے لیے بے قرار تھیں۔ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود سلام رسول اللہ اور اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔
کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در در پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی ہے اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا ہے؟ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک کچھ اور چڑھ گئی ہے اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا ہے۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا کہ تیری حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خالق کے عالم نے ہماری مملکت تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ ٹھہر جا یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت امیز سزا اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوں کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سرے برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشاں کشاں لیے جا رہا ہے۔ اے یزید، تو نے ہی ہمیں ان حال میں پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچا ہے، جہاں سے کوچ کرتا ہے، وہاں تماشائیوں کا ٹھٹھا لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ رہا، منزل منزل، جوگ در جوگ، نزدیک اور دور سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان۔ ہاں، مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی رعایت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو اہل بیت عصمت و طہار کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے یہ کب امید باندھی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور کرے؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر اور جس جٹائی سے کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے اسلاف مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے اور مجھے شاباشی دیتے اور کہتے یزید تیرے دست اور بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح اے بے ادب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند ستاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤں کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر سے تو اپنے پرکھوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے گرے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر ہے کہ عنقریب تو بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار، تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستم گروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بارے الہا، جن جفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت اور خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے اور ان کی عطرت، ان کے پیاروں کو نشانہ ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ حشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اٹھا کر کے ہر برگ گل کو اماجگا اور صدے بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جو در جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔
سن یزید سن، تیرے لیے تو بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا اور محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبریل امین مدد کریں گے۔ ہاں، اور وہ لوگ بھی اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچوایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چل جائے گا جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بڑی سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی ہے اور کس کے ساتھی کس درجے پر ہے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں اور کلیجے سے آنچیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصان خدا جنہیں اس نے عزت و شرف دے کر سرفراز فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہے تیغ ہوں۔ آہ آہ، دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے لب و دنداں پر ہمارا گوشت بانے کے نشان موجود ہیں۔ اوہ، ان تشنگان رہے تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام امن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا ہے تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گا وہی پائے گا۔ نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا کسی سے اپنا حال نہیں کہتے اور نہ کسی کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکزی اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے آ۔ ہر طرح کی سعی اور کوشش میں کوئی رفیقہ نہ اٹھا رکھ، اپنی سیاسی جدوجہد کو مزید تیز کر دے اور ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزویں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر کے، پھر بھی یہ تیرے بس میں نہیں کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک سکے، نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غایت کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی کافر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے اور تیری رائے خام ہے۔ تیری زندگی کے محض چند دن باقی ہیں اور تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شرازہ بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن بھی قریب ہے جب منادی آواز دے گا، عاطف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، اور حمد و سپاس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور جس نے ہمارے پیشواروں اور بزرگوں کو انجام خیر عطا کیا اور ہمارے آخرین کو شہداء کو ثواب و کمال دیا۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔